السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عقیدہ اور امور دین وغیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے کیا اصول ہیں؟ شیخ سے پوچھا گیا کہ عقیدے کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے کیا نظریات ہیں، کیا ان کو عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ہے سوال۔ جواب میں شیخ کہتے ہیں، سنیے ذرا، ہمارے ہاں تو کسی نے نام اہل سنت رکھا، کسی نے اہل سنت والجماعت رکھا، کسی نے مومنون رکھا، کسی نے مسلمون رکھا۔ نام رکھنے سے بات نہیں، اصل میں وہ جو منہج کی پیروی کر رہا ہے اس کو کیا نام دیا جائے، یہ اصل میں حقیقت ہے کہ اہل سنت انسان بنتا کیسے ہے۔ کیا وہ تمام قسم کی بدعات کرے، شرکیات کرے، ان کو اہل سنت کہیں گے؟ جو اعمال کرتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا نام رکھا جائے گا۔ اس لیے شیخ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، عقیدہ اور دیگر امور دین وغیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے اور راستے کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ پھر سنیے، عقائد اور دیگر امور دین وغیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے اور راستے کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر، اے میرے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں اپنا دوست یعنی ولی بنا لے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر آپ کو ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فخذوہ، پس اس کو پکڑو، اور جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ خلاصہ بیان فرما دیا۔ سے بتا دیا کہ کوئی چیز کسی ملا کے کہنے پر ثواب نہیں ہو سکتی، جس کو دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، یہ ہے شریعت۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس میں گناہ کیا ہے، پرابلم ہو گئی، مشکل بن گئی ادھر۔ وما آتاکم الرسول،
جس کو تمہارا رسول دے اس کو خذو پکڑ لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ اے میرے رسول، اگر تیری بات کو تسلیم نہیں کرتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم اگرچہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہے، لیکن امور شرعیہ کے بارے میں بالاولیٰ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ہر جمعے یہ فرماتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و ثناء کے بعد بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بلا شک، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بہترین امور اور بدترین امور نئے پیدا کردہ یعنی بدعات ہیں، اور دین میں ایجاد کی گئی ہر بدعت یعنی نئی بات ہے، اور ہر نئی بات دین میں پیدا کی ہوئی گمراہی ہے۔ میں نے بے شمار مولویوں کو ہمارے ملک میں یہ سنا، کبھی وہ اس حدیث کو خطبے میں نہیں پڑھیں گے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ صحیح مسلم۔ بے شمار الفاظ ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ کیوں نہیں پڑھتا مولوی؟ اپنے آپ کو تو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، سبحانہ، اہل سنت والجماعت سبحانہ سبحان، کیا کہاں سے خطبے نکال لیے؟ یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر خطبے میں جمعے کے دن، اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ یہ ملا تو نہیں پڑھے گا، مقتدی صاحب آپ ان سے کہیں کہ یہ خطبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ دینے سے پہلے یہ فرمایا کرتے۔ اہل سنت کا دوسرا منہج کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ قربان اس شریعت پر فرمایا اللہ کے نبی نے، تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے مضبوطی سے تھام لو اور دانتوں کے ساتھ سختی سے پکڑ لو۔ دانتوں سے پکڑنا ایسے یعنی چیز تشبیہ دی کہ مضبوطی سے چھوڑو نہیں، یہ تشبیہ دی۔ اور دین میں نئے کاموں سے بچو، کیونکہ دین میں ایجاد کیا گیا ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس مسئلے سے متعلق کتاب و سنت کی اور بھی بہت سی نصوص ہیں، چنانچہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور دستور کتاب اللہ
اور سنت رسول ہے، اور آپ کے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مکمل طور پر اختیار کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ پر عمل کرتے ہوئے دین کو قائم رکھتے ہیں اور اس میں تفرقہ نہیں ڈالتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا سنیے قرآن، اللہ کی مقدس کتاب، شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس نے تمہارے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا، اللہ کے نبی نوح کو، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ یہ ہے منہج اہل سنت والجماعت، اور وہی اہل حدیث ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ، اہل سنت میں اگر اجتہادی مسائل میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ اختلاف دلوں کے اختلاف کا سبب نہیں بنتا میرے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اجتہادی مسائل میں اختلاف کے باوجود الفت و محبت کے رشتوں میں منسلک رہتے ہیں۔ یہ بات نکتے کی کیا ایسے ہے؟ کہتے ہیں فرقہ اہل سنت والجماعہ، فرقہ نئی بات نکالنی اور اس پر عمل پیرا ہو جانا، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ فرقے میں اور مسلک میں فرق ہے۔ مسلک وہ منہج جو کتاب و سنت پر مبنی ہو، فرقہ جو ایک مسئلہ الگ نکال لیا جائے ثواب سمجھ کر، اس کو قائم رکھا جائے اور علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور کہا جائے کہ ثواب اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کسی ملا کا کام نہیں، کسی کو چیز کو حرج نہ حرج ثواب گناہ بنانا، یہ شریعت ہے۔ جو آدمی دین میں نیا مسئلہ نکالتا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس آدمی نے جو دین مکمل ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس دین پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اور خلفائے راشدین پر وہ منہج پر عمل کرے، اس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اہل سنت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس منہج میں، اس گروہ میں شامل کرے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ وہ منہج جو ہمیں اس مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم ہو۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد.